الحمدللہ ولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شریعت الشیطان کے ذبیحے سے منع فرمایا۔ یہ کون سا ذبیحہ ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ ذبیحہ ہے کہ جس جانور کی کھال تو کاٹی جاتی ہے لیکن اس کی رگیں نہیں کاٹی جاتی، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ ذبح کیا ہے اور ذبح میں کیا کیا چیزیں کاٹنی ضروری ہیں۔ کہتے ہیں کہ گلے میں چند رگیں ہوتی ہیں کہ جن کا کاٹنا ذبح کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ گلے میں جو رگیں ہوتی ہیں وہ 4 ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ رگ جس کے ذریعے سانس لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حلقوم۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ رگ کہ جس کے ذریعے کھانا پینا اندر جاتا ہے وہ رگ، اور کہتے ہیں کہ اسی کے اگل بغل ایک اور رگ، 2 اور رگیں ہوتی ہیں، تو یہ 4 رگیں ہوگی ٹوٹل۔ تو اب کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر کا کاٹا جانا یہ ضروری ہے، اگر نہیں کاٹیں گے تو حلال نہیں ہوگا۔ اگر تو 4 رگیں ہیں، اگر 3 کاٹ لی جائیں تو یہ جانور حلال ہے۔ اسی طرح اگر اس کا 1/3 سے زیادہ حصہ اگر کاٹ لیا جائے تو یہ بھی حلال ہو جائے گا۔ اب کہتے ہیں کہ 4 رگیں ہیں تو ان میں سے سب کی آدھی آدھی کاٹ لی جائے، مثال کے طور پہ سانس والی آدھی کاٹی جائے، اسی طرح وہ رگ کے جس کے ذریعے کھانا پینا اندر جاتا ہے وہ آدھی کاٹی جائے، اور جو اس کے اگل بغل میں 2 ہیں اس کو کاٹی جائے۔ تو اس طرح جانور حلال نہیں ہوگا، اس طرح ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ عوام میں مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کیا جائے، تو فرمایا کہ یہ عوام کی غلط فہمی ہے کیونکہ یہ جانور کو بلا وجہ تکلیف دینا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اسی طرح مستحب یہ ہے کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری کو تیز کرنا یہ مستحب ہے، اسی طرح لٹانے کے بعد چھری کو تیز کرنا یہ مکروہ ہے، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جانور کو گھسیٹ کر مذبوح یعنی ذبح گاہ میں لے جانا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اسی طرح جانور کا جو منہ ہے وہ قبلے کی طرف کیا جائے کیونکہ یہ سنت ہے، اور اگر قبلے کی طرف نہیں کریں گے تو یہ مکروہ ہے۔